پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. اس پروگرام کے ذریعے سے توسط سے آپ کے تبصرے کرنٹ افیئرز پر دینی حوالوں سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا ہمیں ان کے حوالے سے موقف رکھنا چاہیے، اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آج ہم اپنے پروگرام کا جب آغاز کر رہے ہیں تو ایک خوفناک افسوسناک خبر ہے کہ ایک فیملی تھی جس کی بچی کی شادی کا معاملہ تھا. تو وہ یہاں ہمارے لاہور کے علاقے ڈیفینس میں گاڑی پر جا رہے تھے. کچھ ظاہر ہے کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ جوڑے وغیرہ دینے لینے اس طرح. تو ایک نوجوان تھا جو انڈر ایج تھا، ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا تھا کہ ڈرائیونگ کر سکتا، لائسنس بھی نہیں تھا. تیز رفتار گاڑی وہ چلاتا ہوا آ کے ٹکرایا اور ایک ہی گھر کے ڈاکٹر صاحب 6 افراد موقع پر ہی اللہ سے جا ملے. اور موقع کیسا ہے کہ آگے ایک شادی ہے اور اسی کے سلسلے میں ان کی آمد و رفت ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بیوی بھی، بہو بھی، داماد بھی، یعنی کل ملا کے 2 بچیاں، 2 خواتین اور کچھ دیگر گھر کے افراد. ایک محمد رفاقت ان کا نام ہے، وہ بیچارہ نڈھال غم سے بچا ہے. تو یہ بہت افسوسناک واقعہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب. اور دراصل ہم نے تو اس کو اس لیے بھی ڈسکس کرنا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو سکے، اس کا ہم جائزہ لیں. اس کی کیا ہے یعنی ٹریفک کے حوالے سے بھی خاص طور پر کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ڈاکٹر صاحب، ان کو ہم گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں، قیمتی گاڑیاں، کبھی بائک پہ ہیں کبھی گاڑی پہ ہیں، پھر وہ کوئی خیال نہیں کر رہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑی سی ہم کیلکولیشن کی طرف جائیں تو 2019 میں پاکستان میں 22,000 سے زیادہ ٹریفک حادثات میں اموات ہوئی. یعنی بہت بڑی ایک ریشو ہے جو سڑکوں پر حادثات میں دم توڑ رہے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب 30% کم سن لوگ تھے. تو اسلامی حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ ہم نے اشارے رکھے ہیں، ہم ڈرائیونگ لائسنس، ایک حد رفتار ہے، یہ ساری چیزیں قانونی طور پر ہیں. تو کیا ان کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک اس حادثے کا، اس افسوسناک حادثے کا تعلق ہے، اس کے کئی پہلو ہیں جو ہمارے لیے اس کے اندر عبرت کا سامان ہے. اور ہمیں انفرادی سطح پر یا پھر اجتماعی سطح پر یا پھر سرکاری سطح پر اس سے عبرت لینی چاہیے. بالکل صحیح. اس لیے کہ حادثہ ہی ہوتا ہے. وہ کوئی اگر کم سن کرے، یعنی جس کی عمر ابھی ڈرائیونگ کی نہیں ہوئی، اور وہ حادثہ ڈرائیو بھی کرے اور پھر حادثہ بھی کرے، اس میں ایک اور فیکٹر یعنی شامل ہو تو جاتا یہ ہے. ایک اور فیکٹر شامل ہو جاتا ہے. وگرنہ حادثات تو جو آپ نے فگر دیا کہ 1 سال کے اندر اتنے جو ہیں وہ حادثات ہوئے، تو وہ ظاہر ہے کہ سارے کم سن ڈرائیورز کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ ڈرائیورز کی وجہ سے ہوئے ہیں. لہٰذا اس کو اگر جب عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر ڈرائیونگ لائسنس جن کے پاس ہیں اس کے لیے بھی کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں ہے. یعنی ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ پہلے ٹریننگ کی جائے. اب آ کے کچھ پچھلے چند سالوں سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے بغیر جو ہے وہ لائسنس نہیں دیا جاتا. لیکن اس ٹیسٹ کے اوپر بھی کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. بہت ایک نومینل سا ایک ٹیسٹ ہے اور اس کے فارمل سا، اور اس ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو باہر دیگر ممالک میں جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ٹیسٹ پاس کرنا ڈرائیونگ کا بہت مشکل ہے. ہمارے ہاں بہت آسان ہے. وہاں جب ٹیسٹ پاس کرنا مشکل ہے تو اس کے لیے پھر کورس کرنا پڑتا ہے. جب کورس کرنا پڑتا ہے تو اس میں وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی آپ سیکھ جاتے ہیں، اور ڈرائیونگ کے دوران جو عملی طور پر جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ بھی آپ سیکھ جاتے ہیں. لہٰذا وہاں پہ وہ جو ڈرائیونگ کے لیسنز آپ نے لینے ہیں اس کے اوپر پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اس کے اوپر وقت بھی لگتا ہے، اور پھر آدمی بہت محتاط ہو کے وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس لینے سے پہلے ہی ایک انتہائی یعنی ماہر ڈرائیور کی طرح ٹریننگ لے چکا ہوتا ہے. بہت حساس بھی ہو چکا ہوتا ہے. یہاں چونکہ ہمارے ایسا سسٹم ہے نہیں. لائسنس جو ہے وہ بہت دفعہ تو آپ بالکل کسی کو پیسے دیں اور باہر لائسنس بن جاتا ہے. اب اگر خود جا کے وہ بایو میٹرکس بھی ہوتے ہیں اور تصویر بھی وہاں پہ کھنچوانی پڑتی ہے، تو بھی وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کوئی بہت لمبا چوڑا ٹیسٹ نہیں ہوتا. وہ بہت تھوڑا سا
اور فارمل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی بہت مہارت آ جانا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اگر ہم نے ان حادثات سے بچنا ہے تو اس کا سب سے پہلا اقدام تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈرائیونگ کے لیے اسی طرح کے ایک بہت ہی کمپریہنسو ٹیسٹ کا اہتمام ہونا چاہیے، بالکل صحیح، اور اس جامع ٹیسٹ کے لیے لوگوں کو تیاری کرنی پڑے، اور جب وہ تیاری کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کو ٹریننگ بھی ہوگی، احساس بھی ہوگا، اور شاید جو ہے نا ان حادثات کے اندر کمی آ جائے، اور کچھ ہمارا ٹریفک کے اندر جو بیہیویئر ہے وہ بھی بہتر ہو جائے۔ اب اس بیہیویئر کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو عمر رسیدہ ڈرائیورز ہیں ان کا خود بخود بہتر ہو چکا ہوتا ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ اس میں بہت تیزی دکھاتے ہیں۔ پھر نوجوانوں میں خاص طور پر وہ جو قیمتی گاڑیوں پہ اور بڑی گاڑیوں پہ سوار ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا بڑی گاڑی کا جو روب ہے وہ سڑک کے اوپر دوسروں کے اوپر طاری کرنے کے لیے وہ تیز رفتاری بھی کرتے ہیں، وہ ٹریفک رولز کو بھی پامال کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ یہ جو رنگ روڈ کے اوپر جہاں پہ انٹرچینج سے جہاں سے انٹری ہے، بالکل انٹرنس پوائنٹ کے اوپر وہ جو بیریئر آگے آیا ہے، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑی گاڑی والا جو ہے وہ بیریئر کو توڑ کے چلا گیا، حالانکہ اس کو چند لمحے لگتے ہیں، اس کے بعد وہ بیریئر خود بخود اٹھ جاتا ہے، لیکن اس نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ وہ بیریئر اٹھ جائے۔ اس نے یہ رویہ ہے، اور اس رویے کے ساتھ جب ہم ڈرائیونگ کر رہے تو اس نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ وہ بیریئر اوپر اٹھے تو میں اس وقت جاؤں، اس میں گاڑی ماری، کیونکہ اس کی گاڑی بڑی تھی، اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس نے بیریئر توڑ دیا اور توڑ کے آگے چلا گیا۔ تو یہ جو رویے ہیں یہ اوورآل ہمارے ڈرائیونگ کے پورے ماحول کو آلودہ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس میں جب کوئی بچہ گاڑی چلاتا ہے تو وہ ساری کے سارا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے، اور پھر اس کے کم سن ہونے کی وجہ سے، یہ ساری سچویشن زیادہ گرے ہوئے ہو جاتی۔ پھر اس سچویشن کے اندر اگر وہ تیز رفتاری بھی کرے، اپنا امیر ہونے کا ثبوت بھی سڑک کے اوپر دے اور سب کچھ کرے، تو اس سے پھر جو نتیجہ نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس طرح کے پھر حادثات نکلتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حادثے کے بعد زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو عام والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کم سن بچوں کو بالکل گاڑی نہ دیں، اور پھر لائسنسنگ کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے تاکہ لائسنس بھی جو بچہ حاصل کرتا ہے، 18 سال کے نوجوان بھی دیکھیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب تو دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بعض اوقات جو ہمارے ڈرائیونگ کے رویے ہیں اس میں خاص طور پہ بڑی گاڑی کے اندر اگر نوجوان سوار ہوں تو یقین کریں ان کو ہارن دینے کو دل نہیں کرتا کہ کہیں برا نہ منا جائیں اور یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ، اور وہ راستہ نہیں دینا چاہتے اور نہیں راستہ دیتے۔ جب وہ اپنی مرضی ہے ان کو راستہ دے دیں گے، نہیں مرضی تو نہیں راستہ دیتے، اور ٹریفک رولز کی پابندی نہ کرنا ہمارا یہاں کا ماحول بن گیا، فخر سمجھ رہے ہیں، فخر سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس سارے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لائسنسنگ کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پھر والدین کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے اپنے کم از کم 18 سال سے کم سن بچوں کو تو گاڑی ہرگز نہ دیں، اور تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب اسی طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں، یعنی ہم نے ایک اگزامپل دی کہ باہر کے ممالک سے کس طرح نمٹ رہے ہیں اس طرح کے معاملات سے، وہاں یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ظاہر اتنی مشکل سے، اسی مشکل سے جو آپ نے بیان فرمایا ملتا ہے، اس کے بعد آپ جتنی خلاف ورزیاں کرتے ہیں ٹریفک کے رول کی، سٹارز یا کو ڈاٹس لگتے جاتے ہیں، پوائنٹس لگتے جاتے ہیں، بالکل، اور بالآخر آپ کا لائسنس کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں انہوں نے کیٹیگریز رکھی ہیں کہ جو آپ آفینس کرتے ہیں اس کی کیٹیگریز ہیں، بالکل عام چھوٹا معمولی سا آفینس ہے اس پہ آپ کو فائن ہو جائے گا، اور فائن کے ساتھ آپ اندازہ کریں انہوں نے ساتھ ٹریننگ سیشن رکھا ہوتا ہے، فائن کے اندر ٹریننگ سیشن رکھا ہوتا ہے کہ آپ کا جرمانہ ہی ہے، ہاں جی، آپ کا جرمانہ یہ ہے کہ آپ جا کے ٹریننگ سیشن اٹینڈ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا ماحول وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر اوفینس جو ہے وہ زیادہ گھناؤنا ہو تو پھر اس اوفینس کے اوپر فائن کے ساتھ وہ پوائنٹس بھی لگا دیتے ہیں۔ پوائنٹس جو ہیں ٹوٹل 12 پوائنٹس ہیں، اور ایک اوفینس کے ساتھ 3 پوائنٹس جو ہے نا اور لگ جاتے ہیں، اور اگر آپ نے 4 دفعہ ٹوٹل کر لیا تو آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا، اور اگر ایک دفعہ لائسنس کینسل ہوگی تو اس کے لیے بھی مدت مقرر ہے کہ 3 سال تک یا اتنے سال تک آپ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ جب اس طرح کے آپ سخت رولز رکھیں گے تو پھر ہی ڈرائیونگ کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈرائیونگ میں ہمارا جو رویہ ہے شاید اوورآل ہماری سوسائٹی کا ہی یہ رویہ ہے کہ اس طرح کا یہ حادثہ ہو گیا تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی چونکا دینے والی ہیں، کہ بجائے اس کے کہ یہ مرڈرر جو بن گیا بچہ، اس کے لواحقین کوئی دوسروں کے کمپنسیٹ کرنے کی بات کرتے، وہ
यानी रुकावटें डाली गई कि पर्चा ना करवाया जाए, FIR रपट ना दर्ज करवाई जाए, ये भी रवैया हमारे सामने आता है? नहीं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर जुर्म करने वाला बच जाता है। जितना बड़ा है वो उतने उसके बचने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। जाहिर है जब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो बच्चा किसी बड़े घर का है, और जब वो बड़े घर का है तो वो फिर अपना पूरा असर व रसूख इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी तरह भी उसको कोई खराश तक ना आए। अब लोगों को इससे हमदर्दी नहीं है कि जो लोग फौत हो गए हैं, जिनका उनके साथ कोई उनके ख़ानदान से कुछ हमदर्दी की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी की भी जाएगी तो चंद रुपए दे दिए जाएंगे, और इसके अलावा तो कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी जो है ये सारी कोशिश और पूरी सलाहियतें इस बात पर लग जाएंगी वो बच्चा सज़ा से बच जाए। जब बड़े लोगों के बच्चे हों, बड़े हों, सब जो भी कोई जुर्म करें वो सज़ा से बचते जाएंगे तो कानून का मजाक उड़ता है। और ऐसे ही नहीं, हम पूरी दुनिया में कानून की अमलदारी के एतबार से बहुत पीछे हैं, और वो इसी वजह से पीछे हैं कि हम कानून को अपने हाथ में लेने को फ़ख्र समझते हैं। आपने शुरू में जब सवाल किया था तो आपने कहा था इस्लामी हवाले से इसकी क्या? डॉक्टर साहब, इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक का वक्त है। नाजरीन, वो कहा जाता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये अच्छी तो बड़ी लगती है और लेकिन ये कातिल बन जाती है। और ज़रूरी नहीं कि गाड़ी के सामने हमेशा कोई गरीब आएगा या कोई मुतवसत तबके का शख्स आएगा, कभी हम भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसलिए ये जो रवैये डॉक्टर साहब ने भी बयान किए तो इनको बदलने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें कौम बनने की ज़रूरत है। ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 नाजरीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, ट्रैफिक के हवाले से हमारी बात हो रही थी। जानना आपसे ये है कि ये जितने हमारे कवानीन डॉक्टर साहब होते हैं जो हुकूमत बनाती है, कानून बनाए जाते हैं, मसलन ट्रैफिक की ही बात करते हैं, इशारे हैं, ओवर स्पीडिंग है, इस तरह की, डॉक्टर साहब इनको मानना, एक तो ये है ना कि ये कानूनी तौर पर ज़रूरी है। ये फरमाइए कि कानून जो मुल्क के बनाए जाते हैं लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन पर अमल करना क्या शरई एतबार से भी ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल, शरई एतबार से भी ज़रूरी होता है। अल्लाह करीम ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और उन लोगों की इताअत करो जो मुख्तलिफ उमूर के निगरान। ठीक, तो मुख्तलिफ उमूर के निगरानों में सबसे बड़े निगरान तो हुक्मरान होते हैं। हुक्मरान जो कोई भी कानून ऐसे बनाते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं होते, किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होते, बल्कि वो लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं, तो उन कवानीन की भी वही हैसियत होती है जो शरीयत के बाकी कवानीन की हैसियत होती है। लिहाजा आप कह लीजिए कि उनको शरई कवर हासिल होता है इस तरह के जितने कवानीन हैं। अब ट्रैफिक के कवानीन ज़ाहिर है कि वो ये जो इशारे हैं, आप कहें कि किस हदीस में आया है कि मुझे इशारे पे रुकना है, और किस हदीस में आप दिखाएं स्पीड की लिमिट आई है, आप अगर ये कहें तो वो कुरान में आया है कि अतिउल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि आपने अपने मुख्तलिफ उमूर के जो निगरान हैं उनकी बात माननी है, और इनकी हैसियत वैसे ही है जैसे किताब व सुन्नत की बात मानना ज़रूरी है, उसी तरह इन कवानीन की पाबंदी करना भी ज़रूरी है। और अल्लाह रसूल के साथ इनका तज़किरा, और ज़ाहिर है अल्लाह रसूल के साथ है, और अल्लाह की इताअत भी मुस्तकिल इताअत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी मुस्तकिल इताअत है, लेकिन उलुल अम्र की इताअत उस वक्त है जब वो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ख़िलाफ़ ना हो। क्योंकि कानून ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो तो फिर किसी की फर्माबरदारी नहीं। यहाँ तो डॉक्टर साहब जाने बचाने के लिए वो कवानीन, जहाँ तक जाने बचाने की बात है तो दो एतबार से, ये जब हम फ़िक़ही एतबार से कहते हैं तो दो एतबार से इसको और शरई कवर हासिल है इन कवानीन को। एक तो यह है कि सद्दे ज़रिया के तौर पर शरीयत का कानून यह है कि फ़िक़ही कायदा यह है कि जिस ज़रिए से कोई भी चीज़ आपको नुकसानदेह हो सकती है तो उस ज़रिए को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ओवर स्पीडिंग है या कानून की खिलाफ वर्जी है, ये एक्सीडेंट का बायस बन सकती है। लिहाजा ये एक गोया शरई कायदे के तौर पर इनको, इन सद्दे ज़रिया के तौर पर इन सारी चीज़ों से बचना है। फिर दूसरा यह है कि इसमें अवामी मफाद है, अवामी मफाद के वो सारे कवानीन जो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, इसके लिए शरीयत ने बाकायदा एक
قانون کے ماخذ کے طور پر جس کو کہا جاتا ہے فقہ میں مصالح مرسلہ، اور وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے سارے وہ قوانین اور ایسے سارے وہ اصول جو اپنی اوریجن کے اعتبار سے کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہیں، اور وہ اس کو جس نے بھی طے کیا ہے، چاہے وہ معاشرے نے آپس میں طے کیا ہو، چاہے ریاست نے، چاہے حکمرانوں نے، کسی نے بھی اس کے لیے طے کیا ہو، تو وہ سارے اس کی بھی ایک شرعی حیثیت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ اس کو دوسری طرح یہ سمجھ لیں، عرف، معاشرے کا ایک عرف ہوتا ہے، اور عرف یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر یہ عرف ہے کہ اشارے پہ رکنا ہے، اور اگر کوئی شخص اشارے پہ نہ رکے یہ عرف کے خلاف ہے، لہٰذا یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ جو عوامی مفاد کے خلاف کوئی بات جا رہی ہو اور اس پہ کوئی شخص جو ہے، اگر تو قرآن و سنت کا حکم ہے عوامی مفاد کے خلاف ہو یا نہ ہو، تو اس پر تو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ بھی آ جاتا ہے نا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بالکل، جو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ظاہر آپ اوور سپیڈنگ کریں گے یا آپ اشارہ کاٹیں گے یا قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے، آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک بالکل متفق علیہ رائے ہے، جس میں عرب علماء، شیخ صالح عثیمین جن کا بہت تذکرہ رہتا ہے اور فقہی اعتبار سے فقہی اعتبار سے ان کا بہت مقام ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اشارے پہ رکنا جو ہے اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ ان کا اس کی شرعی وہی حیثیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور باقاعدہ یہ پڑھا اور ان کا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت ہے اور رکنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو قوانین ہیں، ٹریفک کے جتنے قوانین ہیں، یہ سارے قوانین اس کے تحت آتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شرعی ذمہ داری کے طور پر اور شرعی حکم کے طور پر یہ ضروری ہے۔ بالکل، یعنی ڈاکٹر صاحب یہ صرف جرم نہیں بلکہ گناہ بھی بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ موضوع ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ختم ہو، ہمارے غزہ کا موضوع اور اسرائیل کی جارحیت کا موضوع اور وہاں جو بچے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے مختلف پہلوؤں پہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس انداز سے بھی جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ چلے ہم مسلمان ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو وہاں جارحیت جاری ہے، لیکن اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور اسرائیل ان سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے بمباری کر رہا ہے۔ مثلا ہسپتالوں پہ ڈاکٹر صاحب بمباری ہو رہی ہے، پھر ان کو ایندھن ختم ہو رہا ہے، آکسیجن ختم ہو رہی ہے، بجلی ختم ہو رہی ہے، تو یہ سارے جنگی جرائم ہے، تو اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ ویسے یہ جنگی جرائم ہوتے کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو قیدی بنانا، جنگ ہونا یہ ایک فطری امر ہے، لیکن اس میں بھی کچھ اصول ہیں جو ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اصول ہیں، مسلمہ اصول ہیں، پھر کچھ اصول ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، جو اس کو اسلام کے اتنے خوبصورت اصول ہیں، بہت زیادہ جامع ہیں، بہت زیادہ جامع ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے، ایک چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس کو آپ رہنے دیجئے، اگر آپ صرف بات کریں انٹرنیشنل لاء کی، تو ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ہے جس کو IHL کہتے ہیں، اور اس کے مطابق دیکھیں جنیوا کے اندر، جنیوا کو بہت اہمیت حاصل ہے اس طرح کے معاہدوں کو جو مختلف قسم کے، کیونکہ اقوام متحدہ سے بہت پہلے جنیوا کے اندر جو ہے مختلف اقوام نے سر جوڑ کے مختلف معاہدے کرنے شروع کر دیے تھے، کوئی 100-150 سال پہلے۔ اب وہ معاہدے اب تک جاری ہیں، اور ان کو جنیوا کنونشن یا جنیوا ایکارڈ کہا جاتا ہے، اور 1970s میں آخری ہوا۔ اس کے اندر جنگی قیدی، جنگی جرائم، ان کا خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ لہٰذا سکولوں پر حملہ کرنا، یا عورتوں پر حملہ کرنا، بچوں پر حملہ کرنا، عام شہریوں پر حملہ کرنا، یا پھر وہ جو صحافیوں پر حملہ کرنا، اور یا پھر وہ لوگ جو امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہوں ان کے راستوں پہ حملہ کرنا اور یا ان پر حملہ کرنا، یہ سارے کے سارے جنگی جرائم ہیں، اور ان جنگی جرائم کو پوری دنیا جنگی جرائم تسلیم کرتی ہے۔ اور اب تک دنیا میں جتنے بھی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جنگی جرائم جو ہیں، وہ روانڈا کی بات ہو یا کوئی کانگو کی بات ہو یا کسی بھی طرح جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے، تو اس کے اوپر انٹرنیشنل جو عدالت ہے، کرمنل کورٹ، اس نے باقاعدہ اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور اس کے باقاعدہ سزائیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کی کہ یہ جنگی جرائم میں مبتلا تھے۔ یعنی آپ صرف اسلام کی بات نہ بھی کریں تو عام لاء کی بات کریں، جو آپ اس وقت دنیا کے پریولنٹ لاء کی بات کریں، تو وہ بھی ایسا ہے کہ یہ ساری باتیں جو اس وقت اسرائیل
جن چیزوں کو قطعاً خاطر میں نہیں لا رہا، یہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب جنگی جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے یا اسرائیل کی طرف سے ہوتا ہے، طاقتوروں کی طرف سے جب ہوتا طاقتوروں کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر شاید جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی حرکت میں نہیں آتی اور کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جنگی قیدیوں کے جو حقوق ہیں جنیوا کنونشن کے مطابق، جب امریکہ نے یہ جو طالبان کو یا افغانستان کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں سے جتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے ان کو لے گئے اور ابو غریب جیل میں یا گوانتانامو بے میں یا جہاں کہیں بھی رکھا، انہوں نے قطعاً ان کو حقوق نہیں دیے جو جنیوا کنونشن کے مطابق وہ ضروری تھے دینے، اور وہ قیدیوں کو وہ حقوق نہیں دیے۔ اور اس کا انہوں نے بہانہ کیا بنایا، انہوں نے ان کا نام ایک رکھ دیا، اینیمی کمبیٹنٹ۔ وہ کہتے ہیں یہ حملہ آور دشمن ہے، یہ قیدی نہیں ہے، تو جنگ اور کیا ہوتی یہ حملہ آور دشمن ہے۔ لہٰذا حملہ آور دشمن کی ایک ایسی اصطلاح استعمال کی کہ ان کے اوپر جنیوا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا، لہٰذا سارے کے سارے ان کے قوانین جو ہے وہ حقوق ان کے حقوق سارے کے سارے چھین لیے گئے اور ان قیدیوں کو کوئی حق نہیں دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ بھی امریکہ کی طرح یہ طاقتور دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا۔ چاہیے تو یہ کہ اس وقت پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ حرکت میں آئے اور ان کو چاہیے کہ ان کو روکیں، بجائے اس کے کہ ان کو روکنے کے قطور لوگ تو سارے ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی امداد کے لیے ان کو باقاعدہ اسلحہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ قوانین اور جو بنیادی حقوق ہیں یہ تو ان کو بتائے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب یعنی 90 لوگ تو اقوام متحدہ کے یعنی اس مار دیے انہوں نے نا، ہلاک کر دیا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ بھی کوئی بات کرتا ہے، سیکرٹری جنرل بات کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی نہیں سنتا۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے کہ قانون کو کوئی شخص خاطر میں لا ہی نہ رہا ہو تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ تو یقیناً جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہیومینیٹیرین لا ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انسانیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انسانی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، اور پھر سکولوں پہ حملہ کر کے، اور یہ ساری جو اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ سارے کے سارے جرائم ہیں، اور پوری دنیا کو اس کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، اور آواز اٹھا کے پھر یہ مقدمہ لے کے جانا چاہیے ہیگ کے اندر جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اور تاکہ یہ ان جرائم کو روکا بھی جائے اور جو لوگ ان جرائم کا ارتکاب جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کا صورتحال نہ ہو۔ لیکن کیا کیجئے کہ وہ جنگ بندی ہو ہی نہیں رہی اور وہ قتل عام ان کا ختم ہو ہی نہیں رہا، وہ اپنے اسی طرح کے جرائم کا، ایسا تو نہیں ہے کہ جرائم کا ارتکاب ہوا تھا اور ختم ہو گیا، وہ تو مسلسل ہوئے جا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک لاقانونیت ہے اور اس لاقانونیت کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل اٹھا رہا ہے، اور اسلام نے تو اس قدر جو ہے وہ پابندی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پھلدار درخت بھی نہیں جنگ کے اندر اکھاڑنے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا تذکرہ کر دیجئے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے اپنی مہمات تو جو سپہ سالار ہوتے تھے ان کو باقاعدہ یہ ہدایات دیتے تھے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جو جنگ نہیں لڑتے، حربی اور غیر حربی کا فرق، جو جنگ لڑنے والے ہیں صرف ان کے ساتھ جنگ لڑنی، جو سیولین ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، پھر یہ جو میں نے عرض کیا پھلدار درخت جو ہیں وہ نہیں اکھاڑنے۔ ڈاکٹر صاحب مذہبی شخصیات اور مذہبی جگہ، اسی طرح مندر جو ہیں اور مختلف قسم کے جو معبد ہیں، چاہے وہ دوسرے اقوام کے ہیں لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ باقاعدہ کہا جاتا تھا اور یہ اصول بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک عرب کے اندر باقاعدہ ایک جنگی اصول تھا یا یہ کہہ لیجئے جنگی نورم تھا کہ عام سی بات تھی کہ لوگ جنگ کرتے تھے تو وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے، جس پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو صبح کے وقت حملہ کرتے تھے۔ اسی لیے جو صبح جو ہے لفظ صبح یہ حملے کے مترادف قرار پایا تھا، اور صباحا جب یہ آواز لگائی جاتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا حملہ ہو چکا ہے۔ اچھا، تو لوگ جو ہیں صبح کے وقت، اس لیے کہ صبح کے وقت دوسرے لوگ غافل ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا رات کو حملہ نہیں کرنا، صبح جب لوگ سوئے ہوئے اس وقت بھی حملہ نہیں کرنا، بلکہ جب صبح ہو جائے لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو غفلت میں بھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اور یہ بھی اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا اسلام نے تو ایسے خوبصورت اصول دیے ہیں کہ وہ جنگ کے اندر بھی انسانیت کا پورا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں کیا کیجئے کہ نہ کوئی انسانیت کی بات ہے اور نہ کوئی قانون کی بات ہے، اور
اسرائیل جو ہے وہ قتل عام کیے جا رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہ تھوڑا سا کمپیریزن ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، وہ اصول جو اسلام نے ہمیں جنگ میں بھی دیے، حالانکہ عام یہاں مشہور اور اسی کا ہم مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے، یہ باقی دنیا میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو نہ صرف بچوں کا، عورتوں کا، سیولینز کا، پھلدار درختوں کا بھی خیال کرتا ہے، سفیروں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کی عبادت گاہوں کا خیال کرتا ہے۔ تو پھر بھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تانا بھی اسلام ہی کو سہنا پڑتا ہے کہ یہ امن کا مذہب نہیں ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے غزہ کی بات کی اور انٹرنیشنل لاء کے نتیجے میں جو جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں، اسرائیل جن کا مرتکب ہو رہا، ان کی بات کی۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب OIC کا بھی اجلاس ہوا، بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو ان سے کہ چلیں یہ ہمارا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے، امہ کا پلیٹ فارم ہے، تمام ممالک کی نمائندگی اسے حاصل ہے، تو ہمارے بڑے جب سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہ جائزہ لیں گے تو عوام کے جذبات کے الرغم وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے مذمت تو کی، لیکن کوئی ایسا عملی اقدام نہیں کیا جس سے کوئی اثر غزہ پر جس کا پڑ سکتا یا فلسطینیوں پر پڑ سکتا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، مسلمانوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے OIC کے علاوہ، بالکل ایسے ہی۔ اور OIC کا اجلاس اسی وجہ سے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں اور ہم جیسے بھی امید لگا کے بیٹھے تھے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو پتہ ہوتا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ملک بھی میرے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، کوئی ایک ملک بھی کارروائی کر سکتا ہے، تو اسرائیل یہ اقدام کرتا ہی نہ، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اکیلے ہیں۔ اور ہم نے ہر اعتبار سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم غزہ والوں کی مدد کو نہیں جا رہے، ہم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے۔ جب ہم یہ ہر اعتبار سے ثابت کر رہے ہیں، اور اندازہ کیجئے OIC جیسا پلیٹ فارم، وہ کوئی ایک بھی عملی اقدام جو ہے اس پر اتفاق نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں اختلافی نوٹ پہ ختم ہوا، اختلافی نوٹ پہ ختم یہ ہوا کہ کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں۔ اب دیکھیں، دو خاص طور پہ جو اقدامات تھے وہ سوچے گئے، ان کے اوپر بات کی گئی، لیکن اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایک تو یہ تھا کہ تیل بند کر دیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو اپنی ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی جائے، جہاز جو ہوا سے اسلحہ بردار جہازوں کے لیے کم از کم بند کر دیا، ان کو بند کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں، دونوں اقدامات جو ہیں کرنے میں کیا حرج تھا کہ اگر کر لیے جائیں، اس کے پھر اندر وہ جو جتنے ریزرویشنز آتی ہیں، جتنے انقباضات آتے ہیں، جتنے اختلافی نوٹ آتے ہیں، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ وینزویلا سے لے لیں گے، اگر وہ تیل بند کرتے ہیں تو وہ کہیں اور سے لے لیں گے، صرف ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مسلم ممالک سے لیں، وہ کسی اور سے بھی لے لیں گے۔ اچھا، لے لیں، آپ تو بند کریں، کم از کم یہ ایک اقدام آپ کا وہ اللہ کے ہاں بھی ریکارڈ ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی کم از کم وہ آپ کی حمایت تو شو کرے گا، آپ کی حمایت شو کرے گا، اور کچھ نہ کچھ آپ اس سے ان کو تنگی اور تکلیف میں تو مبتلا کریں گے۔ اسی طرح جو ایئر سپیس ہے وہ بند کرنے سے ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے سارے جہاز بند ہو جائیں گے، وہ دوسری سپیس یوز کر کے وہ کہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس سے تکلیف ہوگی۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ ہم ان کو تکلیف دیں، لہٰذا میرے خیال میں یہ انتہائی اس کردار کو جو ہمارا OIC کا کردار ہے قابل افسوس ہے، کم از کم اس کو قابل افسوس کردار کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ اس سے امید لگا کے بیٹھی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پوری دنیا میں کیا سارے مسلمان مر گئے ہیں؟ ان کے اندر کوئی ایمانی غیرت ختم ہو گئی ہے؟ جب آپ دیکھیں، جب ایمانی غیرت کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم یہ کریں گے تو ان کا یہ اقدام ہوگا۔ پھر جو بھی اقدام ہوگا، وہاں بچے قتل ہو رہے ہیں، وہاں پہ خواتین قتل ہو رہی ہیں، وہاں پہ ایک قتل عام کا سلسلہ جاری ہے، آپ کم از کم اس کو تو روکیں۔ اس کو روکنے کے لیے ہم نے کوئی نہ اس طرح کا نہ کوئی بیان جاری کیا، نہ کوئی ہم اس کو عملی طور پر روکنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور کم از کم ہمیں
یہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے غزہ والوں کے سامنے کہ ہم پوری دنیا جو ہے وہ یہ مردوں کی دنیا ہے، یہ مسلمان جو ہے یہ مردگی کسی کیفیت میں ہیں، اگر زندہ ہوتے تو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے اور زندگی کا ثبوت دیتے۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جب فیصلے میں اختلافی نوٹ کو میں دیکھ رہا تھا کہ اختلافی نوٹ پہ کانفرنس ختم ہوئی، اس کا مطلب ہے کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جس میں جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر دوسری قومیں ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں اس طرح سے تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر جو ہیں وہ جھپٹ پڑتے ہیں، اور وہ گویا تمہارے اوپر تمہیں کھانا کھا رہے ہوں گے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، اچھا صحابہ کو حیرت ہوئی ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم تو اس نے بلاکنکم یومئذ کثیر، تم تو بہت زیادہ ہوں گے، 50 سے زیادہ۔ اب اندازہ کیجئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیکن فرمایا کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی اور تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور ہیبت کیوں ختم ہوئی؟ وہی جو میں عرض کر رہا تھا، اگر ذرا بھی اسرائیل کو پتا ہو کہ 2-4 ممالک ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ 0+0 یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہن کا شکار ہو جائیں گے، وہن کی بیماری کی وجہ سے ان کی طاقت ختم ہوگی۔ پوچھا گیا وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یعنی ہر ملک یہ سوچتا ہے کہ میرا مالی نقصان نہ ہو جائے، میں فائنینشلی نقصان کا شکار نہ ہو جاؤں، اور کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے، ہمیں پتھر کے دور میں نہ پہنچا دیا جائے، ہم کہیں اس جنگ کے اندر جھونک نہ دیے جائیں۔ تو ہر کوئی جو ہے اپنا آپ بچا کے بیٹھا ہے۔ جب اس طرح کی سوچیں ہوں تو پھر اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں جو آج امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف وہ معاملات ہیں یعنی ہم اغیار کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں جب وہ ہمارے اپنوں پر پل پڑے ہیں، دوسری طرف تھوڑا سا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ خود اپنے عوام کے ساتھ بھی ہمارا رویہ شاید اتنا مثالی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اسلامی مسلمانوں کے ساتھ اسلامی حکومت کا۔ یہ خبر اس طرح سے ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب چونکہ گندم کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں، آٹا فلور ملیں اتنا مہیا نہیں کر رہی، تو اس دفعہ ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام تو ویسے کرتے رہے ہیں کہ جب گندم کا مسئلہ تھا تو پہلے بڑی مایوسی تھی کہ بارشیں شدید یا لاباری، پھر بڑی اچھی فصل ہوئی۔ اس کے بعد حکومت نے ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہ ایک لمٹ مقرر کر دی کہ جتنی تقریباً سال میں وہ اپنا رکھ سکتے تھے، ذمہ دار کھا سکتے تھے، اتنی رکھیں گے، اس سے زیادہ بالجبر حکومت لیتی رہی، اور 4000 روپے فی ماہ انہوں نے گندم خرید لی اور کسی کو سٹور نہیں کرنے دی، گویا کہ ساری گندم عملاً حکومت نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب جب شارٹیج ہے تو حکومت گندم دے رہی ہے تو 4700 روپے فی من دے رہی، یعنی 4000 کی خریدی اپنے پاس رکھی، جب انہی عوام کو ضرورت پڑی تو اس پہ اتنا منافع رکھ کے دی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو کیا سبسڈی دینی چاہیے یا مہنگائی کر کے دینی چاہیے؟ آپ اسلامی حکومت کو تو چھوڑیں، پوری دنیا میں حکومتیں عوام کو سبسڈی دیتی ہیں۔ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہو تو عوام کا فائدہ ملحوظ رکھا جاتا ہے اور اس کو سبسڈی دی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ وہ سبسڈی دیتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب ہماری پاکستان کی حکومت ہے، ایک طرف تو یہ دیکھیں ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے الحمدللہ، یعنی اس سال ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، اور ہم نے ہمارے اسی پروگرام میں بات کی بالکل تھی ایسے کہ اندازہ کریں کہ ساری جو ہے بارشوں اور موسمی آفات کے باوجود جو حالات تھے وہ اس ایک طرف مایوس کون تھے لیکن اللہ تعالیٰ رزلٹ اللہ نے بڑا شاندار دیا۔ لیکن ہم دیکھیں ناشکری قوم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کس طرح سے جو ہے ضائع کیا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جیسے مرضی اپنی آپ کی گندم ہوئی ہے آپ اپنے استعمال کریں، استعمال بھی کریں، اپنے پاس رکھیں بھی، تو پھر شاید اس طرح سے شارٹیج نہ ہوتی۔ شارٹیج بھی کیوں ہوئی ہے کہ بالجبر خریدی گئی ہے، اور خریدی بھی کس نے؟ گورنمنٹ نے خرید کے اور اپنے پاس رکھ لی، اور واپسی جو ہے اب مہنگی دے رہی ہے، بجائے سبسڈی دینے کے، بجائے اس کے کہ سستے داموں دے، وہ 4700 کا توڑا جو ہے ڈاکٹر صاحب خریدی اس وعدے پر کہ کہیں کوئی اور خرید کے مہنگائی نہ کر دے اور خود مہنگائی کر دے۔ تو یہ تو اس سے زیادہ جو عوام دشمنی کا کوئی اور پالیسی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں آپ نے اسلامی حکومت کی بات کی تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تھے ہی محسن انسانیت، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے صحابہ کرام کی تربیت کی، سارے کے سارے انسان کو کسی ایک کو کوئی
کوئی تکلیف لاحق ہوتی تھی تو تڑپ جاتے تھے آپ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں, ان کے دور میں کہتے ہیں جب وہ پڑا قحط پڑا ان کے دور میں پڑا, ایک تو قحط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زیادہ مشہور ہے, وہ زیادہ مشہور ہے, لیکن یہاں بھی پڑا. اور اس دور میں تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے اقدامات فرمائے وہ تو فرمائے, اور سارے کے سارے عوام دوست. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی. 100 اونٹ غلے کے آئے, لوگ جو ہیں بھاگے آئے کہ ہم ان سے خرید لیں گے, یعنی تاجر بھاگ کے آئے کہ ہم خریدیں گے اور خرید کے بیچیں گے, کیونکہ ہر ایک کو ضرورت تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا ریٹ بتائیں کیا دیں گے. تو کسی نے کہا 20% منافع دیں گے, کسی نے کہا 50% تک منافع, یعنی 10 کے ساتھ 12 دے دیں گے, 10 کے ساتھ 15 دے دیں گے, یعنی 10 کا 15, 10 کا 12, مطلب 20%, 50% تک ان کا جو منافع دے دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں, میں تو اس سے زیادہ منافع لوں گا. اب اس سے زیادہ منافع, وہ حیران ہو گئے کہ یہ پورے مدینے کے اندر ہمارے علاوہ تو کوئی تاجر ہے نہیں, تو کون ان کو زیادہ منافع دے گا. انہوں نے کہا میں اللہ سے منافع لوں گا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 10 گنا مجھے ملے گا ہر چیز کا, اور میں یہ سارے کے ساری گندم جو ہے وہ جو غلہ ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے فری میں تقسیم کر دیں. اب یہ اندازہ کریں, یہ جذبہ جب تک نہ ہو اس وقت تک آپ کیسے اس طرح کے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. ہم تو توقع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی ہوئی تربیت کے مطابق اور آپ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق, ہم تو توقع کرتے ہیں کہ عام جو تاجر ہے وہ اس طرح کا سلوک کرے, اور عوام الناس کے اندر یہ مہنگائی اور اس طرح کے جو جتنے شدید حالات ہیں اس کے اندر ان کی مدد ہو. تو یہ الٹا حکومت جو ہے وہ اپنے سبسڈی دینے کی بجائے وہ عوام سے کمائی جا رہی ہے, عوام سے پہلے خریدا ہے اور خرید کے اب بیچنے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ افسوسناک بات ہے, اس کی مذمت کی جانی چاہیے, اور کم از کم ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. یعنی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی, اس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کا لائف سٹائل کیسے بدل گیا. روغن تیل والی چیزیں آپ نے منع کر دی, میرے دسترخوان پر نہیں آئیں گی. اور ایون حضرت عمر فاروق غیر مسلم رایا کو بھی جب دیکھتے تھے کسی مشکل میں تو ان پہ بھی آسانی کرتے تھے, بالکل ان کے ٹیکس جو ہیں وہ ان کو چھوٹ دے دیتے تھے. اور ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا, پتہ چلا یہ ان پر جو ٹیکس ہے وہ ادا نہیں کر رہے تو مانگ رہے ہیں, تو کہا ہم نے تو بڑی زیادتی کی, جوانیاں ان کی کھا لیں اور اب اس طرح چھوڑ دیا. تو پتہ کرو کتنے بوڑھے ہیں, سب کو معاف کر دیا. یعنی یہی اسلامی شریعت کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں, چاہے غیر مسلم آپ کی رعایا ہے, آپ ان کا بھی خیال کریں, آپ مسلمانوں کا بھی نہیں خیال کر رہے. بالکل صحیح. ناظرین اکرام, شاعر کہتا ہے کہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو ایک طرف ہم روتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا, فلاں مسائل ہے, لیکن جہاں ہمارا داؤ لگتا ہے ایز اے حکومت ہم وہاں عوام کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. میرا خیال اپنی اداؤں پہ اگر ہم کچھ نظر ثانی کریں تو آسمان سے بھی ہم پر رحم اترے گا. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, یہ خبر خاص طور پر آپ کے شعبے سے بھی متعلق ہے, چونکہ آپ کا شعبہ تدریس ہے, تعلیم ہے. تو گجرانوالے کی ایک ہماری استاد ہیں, فیمیل استاد, خاتون استاد رفت عارف ان کا نام ہے. اقوام متحدہ میں یونیسکو کے ادارے کے تحت انہیں 2023 کی سب سے بیسٹ, دنیا بھر میں سب سے بیسٹ ٹیچر کا اعزاز دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہ یہ ان کا تعلق گجرانوالہ شہر سے ہے. 1997 میں 13 سال کی عمر میں اپنے گھر کے صحن میں اسکول کا آغاز کیا. روزانہ 8 گھنٹے کام کر کے ہونے والی کمائی سے اپنا اسکول چلاتی رہیں. 4 گھنٹے پڑھاتی تھیں, اس کے بعد رات میں خود اپنا بھی پڑھتی تھیں. اسٹوڈنٹ تھی, ظاہر ہے 13 سال کی عمر میں کام شروع کیا. آج 26 سال بعد ان کا قائم کردہ فلاحی ادارہ ZWEE فاؤنڈیشن گجرانوالہ کے 11 دیہات میں تقریباً 200 لڑکیوں کو 12ویں جماعت تک مفت تعلیم دے رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب, یہ 130 ممالک میں سے 7000 اساتذہ کو نامزد کیا گیا, 10 کو شارٹ لسٹ کیا گیا. یہ کہ سماجی خدمات بھی ہوں اور مثبت اثرات بھی قوم پر پڑے ہوں.
تو پھر ان کو ڈاکٹر صاحب یہ یعنی اعزاز اور انعام دیا گیا ہے یونیسکو کی طرف سے. یہ بہت بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں آپ کے شعبے کے لیے بھی ہے, تعلیم اور تدریس کے, اور پاکستان کے لیے بھی ہے. واقعی خوش کن خبر ہے جی, خاص طور پہ جو تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک بہت ہی اس میں ایک انسپریشن ہے. جی بالکل. اصل میں پاکستان کے اندر بہت ساری, ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری آرگنائزیشنز اس طرح کے کام کر رہی ہیں الحمدللہ, خیر اور کی خبر. اس میں خیر کے کاموں میں, اور خاص طور پہ تعلیم مفت دینے کے لیے یعنی میں آپ کو انگلیوں پہ گنوا سکتا ہوں کہ کتنی جو ہے نا لاہور کے اندر کتنی کر سکتی ہیں, کر رہی ہیں تنظیمیں کتنی کام کر رہی ہیں. لیکن اصل میں ان کا جو خاص امتیاز ہے نا وہ انہوں نے اکیلے نے کیا ہے, اور یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, بالکل ایسا ایسا بنی ہے. ایک اکیلی خاتون نے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے, سیٹ اپ بھی قائم کیا اور سیٹ اپ قائم کر کے اس کو چلایا بھی, اس کو رن بھی کیا. 26 سال. اور کہتے ہیں کہ ان کو کوئی 2014 میں بھی کوئی ایوارڈ ملا تھا, اور پھر جو ایوارڈ کی وہ رقم تھی وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر خرچ اسی اپنے پروجیکٹ اب دیکھیں لگا دی. یہ ایک امتیاز ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اصحاب خیر میں سے جتنا جذبہ خیر کا ہمیں پاکستانیوں کے اندر دیکھتے ہیں وہ کم ہی کسی ملک کے اندر ملتا ہے. پہلے بھی ہم اس کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ٹیلنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان میں بے بہار ٹیلنٹ. سبحان اللہ. اگر ہم خیر کے جذبے کی بات کریں, جتنا پاکستان کے اندر خیر کا جذبہ ہے بے مثال, اور یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ اس میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے اور خیر کا جذبہ بھی موجود ہے. ان دونوں کو مکمل کریں, اکٹھا کریں, تو پھر اس طرح کی بہت ساری. ایک اور بات ہے, یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ کئی تنظیمیں, کئی افراد, ایسا جذبہ خیر اور بے مثال ٹیلنٹ, لیکن ڈاکٹر صاحب باہر سے کبھی کوئی آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے, یہ کام کا آدمی, ہم کیوں اکنالج نہیں کرتے قومی سطح پر؟ اکنالجمنٹ ہے قومی سطح پہ, میں تو نہیں سمجھتا کہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ لائم لائٹ میں بعض چیزیں ہوتی ہیں, بعض نہیں ہوتی. آنی تو چاہیے ڈاکٹر صاحب میڈیا پہ, بالکل آنی چاہیے. مثال کے طور پر دیکھیں پچھلے دنوں ایک یہاں پہ ایک سسٹم ہے غزالی ایجوکیشن سسٹم, وہ بھی اسی طرح کا کام کر رہا ہے, بہت شاندار سسٹم ہے, اور ان کو قومی سطح پہ ایوارڈ دیا گیا ہے. اور شاید ان کے جو اونر ہیں یا ان کے جو عامر صاحب ہیں, ان کے جو ایم ڈی ہیں, ان کو ستارہ امتیاز دیا گیا ہے. تو قومی سطح پہ ان کی ریکگنیشن ہے. تو اس طرح کا کام جو بھی کرتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی قومی سطح پہ ریکگنیشن نہیں ہے. کبھی دیر ہو جاتی ہے, بس کبھی دیر ہو جاتی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ان کی بھی باری آ جائے گی. تو یہ اتفاق ہوا کہ ان کو قومی سطح پہ کی بجائے جو انٹرنیشنل سطح پہ اللہ تعالیٰ نے ایوارڈ سے نوازا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بھی جاتے جاتے ایک اور خبر ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں, اور بڑی الارمنگ خبر ہے ڈاکٹر صاحب کہ سموک کی بات آج کل ہو رہی ہے, اس پہ عدالتیں بھی اپنا ایکشن لے رہی ہیں, اور سارے میڈیا بھی بات کر رہا ہے, اور ہم سب بھگت رہے ہیں. تو رپورٹ یہ آئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو فضائی آلودگی سموک کی صورت میں ہمیں بیئر کرنا پڑ رہی ہے, تو پاکستانیوں کی اوسط عمر میں 4 سال کی کمی اس سے ہو گئی ہے. اللہ, تو یہ بہت الارمنگ صورت ہے ڈاکٹر صاحب. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اسموک کو؟ دیکھیں یہ تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کیسے کم کیا جا سکتا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بات اس کے اوپر کی تھی اسموک کے اوپر, اور کوئی جو محکمہ جو انوائرمنٹ کا ماحولیات کے محکمے سے کسی ڈپٹی ڈائریکٹر سے آپ نے بات کروائی تھی ہماری, اور ان کے کہنے کے مطابق جو 50% جو اس اسموک کے اندر جو آلودگی ہے اس کی وجہ وہ ہمارے پڑوسی ملک کی جو مختلف قسم کے جو فصلوں کو جلانا, خاص طور پر دھان کی فصل جب وہ جلاتے ہیں. اچھا 50% ان کا, اور 50% ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے جو ٹریفک کا جو نظام ہے اس سے یہ جنریٹ ہوتی ہے. تو تب انہوں نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو 3 دن کے لیے چھٹیاں کریں گے, اور یہ گویا اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 50% ٹریفک نہیں چلے گی, لوگ چھٹیوں کے سیر کے لیے نکل پڑے, اور وہ ویسے کے ویسے رہی. وہ تو اللہ کا شکر ہوا بارش ہو گئی, اور بارش کی وجہ سے ایک دم جو ہے اس کا انڈیکس جو ہے نیچے آ گیا. مسئلہ اصل میں یہ ہے, پھر بڑھ گیا ڈاکٹر صاحب, اب دوسرا بن گیا لاہور نا دنیا میں. اصل میں ضرورت یہ ہے, دیکھیں بات سنیں, صرف ٹریفک کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ کتنے اینٹیں پکی کرنے والے بھٹے ہیں, اینٹوں کے بھٹے ہیں, فیکٹریز ہیں, اور کتنی فیکٹریاں ہیں. جتنی فیکٹریاں اور اینٹوں کے بھٹے, کوئی انتظام نہیں ہے ان کے دھوئیں کو کسی جگہ یعنی وینش کرنے کا, یا اس کو ختم کرنے کا, یا اس کو ہوا کے اندر ڈائلیوٹ کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں فیکٹریوں کے اندر اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ ڈائلیوٹ کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تاکہ ہوا کے اندر آلودگی نہ ہو, لیکن ہمارے ہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے. تو صرف یہ کہنا
کہ ٹریفک کی وجہ سے ایسا ہے اور ٹریفک بند ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. زندگی بند نہیں ہو سکتی. جتنی فیکٹریاں اور جتنے جو اینٹوں کے بھٹے اور اس طرح کے جتنے آپ دیکھ لیں، جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو کتنا دھواں جو ہے فضا کے اندر، اور جب فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں تو کتنا دھواں فضا کے اندر جو ہے وہ شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سموگ بنتا ہے. اگر ان کے اوپر پابندی لگائی جائے اور ان کو ایسے دنیا میں سسٹم آ چکے ہیں کہ وہ دھواں جو ہے وہ فضا میں شامل نہ ہو اور وہ انہی کے اندر، وہ پانی کے اندر کوئی ایسا وہ سسٹم کرتے ہیں کہ وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ ایسا سسٹم کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مین فیکٹر ہے سموگ کا وہ فیکٹریاں اور اینٹوں کے بھٹے ہیں. البتہ کچھ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بھی ہیں، یعنی ساری گاڑیاں دھواں نہیں چھوڑتی. جو پیٹرول گاڑیاں وہ بہت کم دھواں چھوڑتی ہیں، جو ڈیزل گاڑیاں ہیں وہ دھواں چھوڑتی ہیں، اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور اس کے اوپر پابندی لگانے سے میرا نہیں خیال کہ عوام کو بھی کوئی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگا دی جائے تو ڈیزل گاڑیاں وہ بھی ساری نہیں دھواں چھوڑتی. اس کو پریکٹیکلی دیکھا جا سکتا ہے، اور ٹریفک کے جس طرح سے ہم روک کے ان کے کاغذات چیک کر لیتے ہیں، اسی طرح جو دھواں بھی چیک کیا جا سکتا ہے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہم گھروں کے اندر مختلف چیزیں، کوئی کاغذ جلا رہا ہے، کوئی مختلف چیزیں جلا رہا ہے، شاپنگ بیگ جلاتے ہیں، کوئی بھی چیز، یہ کوڑے کو جلا دیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو انفرادی سطح پہ بھی اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے. میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی جب آپ چیز جلاتے ہو، ایک بھی چیز جلاتے ہو، تو آپ اصل میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو اس سموگ کے اندر. تو آہستہ آہستہ لوگوں کی لرننگ ہو، انفرادی سطح پر بھی ختم ہو. تو میرا خیال ہے یہ سب مل کے جب اس کے بارے میں کوئی ایسا کردار ادا کریں گے تو شاید اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ کہنا چاہیے کہ یقیناً کمی واقع ہو جائے گی. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. بلکہ اس کا جو دوسرا میں جو اصل بات کہنے لگا تھا، آپ نے کہا کہ اوسط عمر اس میں کم ہو گئی ہے. دیکھیں، یہ انسان کو انسان کی زندگی کے لیے اور اپنی اور دوسرے انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اور کوئی بھی اگر اقدام زندگی بچانے کا ہے تو ایک شخص کی زندگی بچے گی تو ایسے جیسے ساری انسانیت کی زندگی بچے گی. بالکل صحیح. قرآن کا کہنا ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی ایک بات کو آپ اپنی عمر کے ساتھ منسلک کر لیں کہ یہ جناب عمر اس وجہ سے کم ہو رہی ہے اور اس وجہ سے بڑھ رہی ہے. عمر کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، معیاری عمر کا اللہ کے ہاتھ میں. میں معیاری عمر کی ٹھیک ہے، یہ تکلیف کے ساتھ لوگ زندگی گزارتے ہیں. ظاہر ہے کوئی اگر تکلیف میں زندگی گزارتا ہے تو زندگی نہیں ہے، وہ تو ایک انتہائی تکلیف دہ زندگی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آدمی اس دنیا سے چلا جائے. جو اللہ تعالیٰ نے تکلیف لکھی ہے اس تکلیف کو بھی برداشت کرنا چاہیے. لیکن اوسط عمر کم ہو گئی ہے اس فکر کی وجہ سے نہیں، بلکہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی رائے کا، مفید مشوروں کا، رہنمائی کا. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ بہت خوبصورت بات دو دفعہ آ جائی کہ اگر ایک شخص کی زندگی بچتی ہے تو گویا کہ پوری دنیا کی زندگی بچتی ہے. یہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ کہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے بھی ہمیں قرآن یہی کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے ہم نفع بخش بنیں، نفع مند بنیں. اور یہ سب مل کے ہوگا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر غور کریں، گاڑیاں کم استعمال کریں، پیدل چلنا شروع کریں، سائیکلنگ شروع کریں، اور جہاں جہاں یہ زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں گورنمنٹ ان پہ پابندی لگائے تاکہ ہم ایک اچھی صحت مند فضا میں جی سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.